سے پچھلے سنڈے تو میں ڈیوڈ اور ایلڈر جاوید کے ساتھ میں وہاں خدا نے خدمت کے لیے استعمال کیا. پھر پچھلے سنڈے میرے تو ذہن میں بھی نہیں تھا, کسی اور چرچ کو 2 مہینے پہلے ہی میں نے کہا تھا تو مجھے وہاں جانا پڑ گیا. اور اس سنڈے بھی مجھے بڑا زور لگایا گیا. کوئی منظور کالونی کا چرچ تھا, انہوں نے کہا جی آپ اس سنڈے سارا دن ہمارے ساتھ رہیں. میں نے ان سے معذرت کی, میں نے کہا نہیں, کل منڈے ہے اور کل سے میں کوئٹہ کے لیے, چمن کے لیے, زیارت کے لیے, خدمت کے لیے جا رہا ہوں. ممکن ہے مجھے کچھ دن وہاں لگ جائیں گے, سو اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ میں آج صبح آپ کے درمیان خدا کے کلام کی خدمت کر سکوں. ہیلیلویا. آئیے نکالیے یہ سایہ پرانے عہد نامہ میں سے, یہ سایہ کی کتاب ہے اور اس کا 14واں باب ہے. 14ویں باب کی 12ویں آیت ہے. 3 آیتیں خداوند کے کلام میں سے, بلکہ 16 تھا. اے صبح کے روشن ستارے, تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا. اے قوموں کو پست کرنے والے, تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا. تو اپنے دل میں کہتا تھا میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا, میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا, اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑوں پر بیٹھوں گا. میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا. میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں, لیکن تو کہاں گیا ہے, پاتال میں کھڑے کی تہ میں گیا ہے, تہ میں اتارا جائے. داؤد اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے. آپ بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں نا, تو ابلیس کے کئی نام بائبل مقدس کے اندر درج ہیں, لیکن اس سے پہلے کہ ابلیس بنتا, اس سے پہلے اس کا نام لوسیفر تھا. اور آپ کو پوری بائبل مقدس کے اندر لوسیفر کا نام نہیں ملے گا, چاہے پرانا عہد نامہ پڑھے یا نیا, لوسیفر کا نام آپ کو پوری بائبل مقدس کے اندر نہیں ملے گا. یہاں جو لکھا گیا ہے نا, اے صبح کے روشن ستارے, یہ لوسیفر کا نام تو نہیں ہے, لیکن اس کے نام کا ترجمہ ضرور یہاں کیا گیا ہے. یاد رکھیے ستارے, خدا کے لوگوں کو بھی ستارے کہا گیا ہے نا. کیا لکھا ہے ملاکی کی کتاب میں, کہ جن کی کوششوں سے بتھیرے صادق ہو گئے وہ کیا کریں گے, وہ آسمان پر ستاروں کی مانند ابدالآباد تک وہ چمکتے رہیں گے. دنیا ستارے ان کو کہتی ہے جو ایکٹرز ہوتے ہیں, پر خدا کا کلام ستارے ان کو کہتا ہے جن کی زندگیوں میں خدا کا کلام ہوتا ہے. اور آپ اوپر نیچے جتنے یہاں بیٹھے, یہ سارے ہی خدا کے ستارے ہیں, اور آپ سارے ہی آسمانوں پر خدا کے ستارے بن کر چمکتے رہیں گے. پھر اگر آپ مکاشفہ کی کتاب پڑھیں, ہر کلیسیا کے فرشتے کو ستارہ کہا گیا ہے. ہر کلیسیا کا فرشتہ ستارہ ہے. اور یاد رکھیے اس سے پہلے کہ ابلیس اس زمین پر گھرایا جاتا, وہ گھرائے جانے سے پہلے کہاں پر تھا, آسمان پر. تھوڑا سا ایکو کرو.
وہ گرائے جانے سے پہلے کہاں پر تھا؟ آسمان پر۔ اگر آپ اس کی پوری ڈیٹیل پڑھیں تو حزقیل میں آپ کو ملے گا آسمانوں پر ہے، اور ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ اس کا تخت اور خدا کا تخت قریب ہی ہے۔ اور فرض کیجئے یہ خدا کا تخت ہے، اور اس سے نیچے جو تخت ہے وہ لوسیفر کا ہے۔ اس کے پروں سے ایک عجیب میوزک نکلتا ہے، اور یہ عجیب طریقے کے ساتھ چلتا ہے۔ ہر طرح کا قیمتی پتھر اس کی پوشش کے لیے ہے۔ اور یہ پتہ کیا کرتا تھا؟ یہ خدا کا پرستار تھا، یہ خدا کا پرستش کرنے والا ستارہ تھا۔ اگر آپ بائبل مقدس کے اندر فرشتوں کے بارے پڑھیں نا، آپ کو 3 فرشتے ملیں گے، جبرائیل فرشتہ، میکائیل فرشتہ، اور پھر لوسیفر فرشتہ۔ جبرائیل فرشتے کا کیا کام ہے؟ جبرائیل فرشتے کا کام یہ ہے پیغام دینا، اور اگر کوئی خدا نے کچھ پیغام دینا ہوتا ہے جبرائیل فرشتے کو بھیجتا ہے۔ گلیل کی کنواری مقدسہ مریم کے پاس جو فرشتہ پیغام لے کر گیا نا کہ دیکھ تو حاملہ ہوگی، تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام کیا تھا؟ جبرائیل فرشتہ۔ پھر زکریا جب کہانت کے لیے خدا کے مذبح پر گیا ہے تو جس فرشتے نے زکریا کو یہ پیغام دیا ہے کہ تیری دعائیں سن لی گئی اور تیری بیوی الشبا کے بیٹا ہوگا، اور جب وہ خدا کی حضوری کے اندر، خدا کے گھر کے اندر خوشبو کے مذبح پر خوشبو جلا رہا ہے تو جو فرشتہ آ کر اسے پیغام دے رہا ہے جبرائیل فرشتہ ہے۔ اور پھر میکائیل فرشتہ، اس کے بارے میں دانیل کی کتاب میں پڑھی، وہاں یہ لکھا ہے فرشتہ دانیل کو کہتا ہے جس روز تو نے دعا کی اسی دن تیری دعا کو سن لیا گیا، لیکن چونکہ جواب تجھ تک اس لیے نہیں پہنچا کیونکہ لوسیفر کے فرشتوں کے ساتھ میکائیل فرشتوں کی کیا ہو رہی تھی؟ جنگ ہو رہی تھی، اور سارے فرشتوں میں جو جنگجو فرشتہ ہے وہ کون ہے؟ میکائیل فرشتہ ہے۔ اور اگر میں اور آپ کو خطوط میں لے چلوں تو موسیٰ کی لاش آج تک کسی کو پتہ نہیں چلی، اور فرشتے پوچھ رہے ہیں کہ موسیٰ کی لاش کی بابت اس کی لاش کہاں پر ہے، اور وہاں پر بھی فرشتوں کی کیا ہو رہی ہے؟ تکرار ہو رہی ہے، اور تکرار ہو رہی ہے، پھر بھی موسیٰ کی لاش کی بابت کوئی پتہ نہیں چلا کہاں پر ہے۔ کئی تو کہتے ہیں موسیٰ دفنایا ہی نہیں گیا، لیکن اگر آپ استثناء کی کتاب کے آخری باب کو پڑھیں گے وہاں یہ پتہ چلے گا کہ وہ دفنایا گیا ہے اور اسے خدا نے دفنایا ہے، اور اس راز کو، اس بھید کو خدا نے پوشیدہ رکھا ہے کہ کسی کو بھی موسیٰ کی لاش کے بارے میں کوئی پتہ نہ چلے، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ زندہ خدا کو چھوڑ کر قبروں پر پوجنے والے بن جائیں۔ خدا نے سختی سے منع کیا کہ کسی قبر کو کبھی نہ پوچھو، کسی قبر کو نہیں۔ لیکن اس دنیا میں یروشلم میں ایک ہی قبر خالی ہے، اور وہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی قبر خالی ہے۔ اس زمین پر گناہ ہونے سے پہلے گناہ کہاں پر ہوا ہے؟ آسمان پر۔ زمین پر گناہ بعد میں ہوا ہے، پہلے گناہ آسمانوں پر ہوا ہے۔ اگر آپ بائبل پڑھنے والے ہیں نا، آپ کو ایوب کی کتاب کے اندر یہ آیت ملے گی کہ آسمان بھی اس کی نظر کے اندر پاک نہیں ہے۔ آسمان پر پہلا گناہ ہوا ہے، پھر وہی گناہ جب وہ گرایا گیا ہے تو
عدن کے اندر آدم اور حوا سے گناہ ہوا ہے۔ اب آسمانوں پر سب سے پہلا کیا گناہ ہوا ہے؟ آسمانوں پر سب سے پہلا گناہ یہ ہوا ہے، یہاں ہم نے پڑھا ہے کہ تو اپنے دل میں کہتا تھا۔ یہ لوسیفر کے بارے لکھا گیا ہے، یہ ابلیس کے بارے لکھا گیا ہے۔ اور یاد رکھیے اس دنیا میں سب سے پہلا اگر کوئی گناہ ہوا ہے تو وہ گھمنڈ ہے، وہ فخر ہے۔ اس نے اپنے آپ پر فخر کیا ہے کہ میں خدا کا ہمراز اور میں خدا کے قریب، اور اب تو میں اپنے تخت کو خدا کے تخت سے بھی میں اوپر، اور وہ کسی کو کہہ نہیں رہا ہے، وہ اپنے دل میں یہ باتیں سوچ رہا ہے۔ لیکن خدا کی قدرت یہ ہے کہ خدا دلوں اور گردوں کو جانچ لیتا ہے۔ شاید جو میں بات کہنے لگا ہوں آپ اس کی کریکشن کر سکتے ہیں۔ کیا خدا شرابیوں کا مقابلہ کرتا ہے؟ کرتا ہے خدا؟ بولو، نہ خدا شرابیوں کا مقابلہ کرتا ہے، نہ خدا بدکاروں کا مقابلہ کرتا ہے، اور نہ خدا کسی اور گنہگار کا مقابلہ کرتا ہے۔ اگر خدا مقابلہ کرتا ہے تو وہ کس کا کرتا ہے؟ وہ مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے۔ اور فروتنوں کے بارے کیا لکھا ہوا ہے کہ وہ ان کو توفیق دیتا ہے کبھی اپنی ذات پر گھمنڈ نہ کرے اور کبھی اپنے ٹیلنٹ پر گھمنڈ نہ کرے۔ آپ کو خدا نے ٹیلنٹ دیا ہوا ہے، وہ کسی وقت بھی آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ اور اگر اس نے تو یہ مت سمجھو کہ اس نے مجھے میری قابلیت کو دیکھ کر اس نے مجھے یہ ٹیلنٹ دیا ہوا ہے۔ کوئی قابلیت کو دیکھ کر اس نے آپ کو ٹیلنٹ نہیں دیا، اور اگر اس نے آپ کو کچھ دیا ہوا ہے تو یہ صرف اس کا فضل ہے، یہ اس کا رحم ہے کہ اس نے آپ کو یہ دیا ہوا ہے، اس نے آپ کو بخشا ہوا ہے۔ کوئی دولت مند اپنی دولت پر فخر نہ کرے، اور کوئی انسان اپنے ٹیلنٹ پر فخر نہ کرے، اور کوئی تعلیم یافتہ اپنی تعلیم پر فخر نہ کرے۔ ایک بادشاہ نا اپنے محل میں ٹہل رہا تھا اکیلا، اور اس کے دل میں یہ خیال آیا۔ کیا خیال آیا؟ کہ یہ جتنا بھی بابل اعظم ہے، یہ جتنا بادشاہی محل ہے، یہ سب تو نے بنایا ہے، اور نبوکدنصر بادشاہ یہ تو نے کیا سوچ لیا ہے، اور تو یہ کہہ رہا ہے یہ میرے جلال و جلال سے بنایا گیا ہے۔ تو کیا سمجھتا ہے یہ ساری شان و شوکت، رونق، یہ سارا رنگ رنگینیاں یہ سب تیری وجہ سے؟ آسمانوں سے اسے آواز آئی ہے اور کہا یہ گیا ہے، اے نبوکدنصر بادشاہ، تیری بادشاہی تجھ سے لے لی جائے گی، اور پتہ کیا ہوگا؟ بیل کی طرح تیرے ناخن بڑھیں گے، بیل کی طرح تیرے بال بڑھیں گے، عقاب کی طرح ناخن اور بیل کی طرح تیرے بال بڑھیں گے، اور تو گھاس کھائے گا۔ اور کتنے سال تک؟ 7 سال تک تو گھاس کھائے گا، اور تب تجھے پتہ چلے گا کہ خدا بنی آدم کی حکومت کے اندر سکونت کرتا ہے۔ کبھی نہ کہیے میرے جیسا کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں۔ ایلیا نے سوچا نا، ایزیبل نے کہا تیرا سر تیرے تن سے الگ کر دوں گی، چھپ گیا۔ دانے کا ایلیا باہر یہاں کیا کرتا ہے؟ کہنے لگا خداوند ایزیبل نے کہا نا تو اس لیے میں چھپ گیا کیونکہ میرے سوا تو کوئی تیرا نام لینے والا ہے ہی کوئی نہیں۔ دانے کا ایلیا میں نے
ابھی بھی کتنے لوگوں کو؟ 7,000 لوگوں کو میں نے ابھی بھی ایلیا میں نے اپنے لیے چن کر رکھا ہوا ہے، اور جنہوں نے بال کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے ہیں۔ خدا ہمیشہ گھمنڈی آدمی کا مقابلہ کرتا ہے، چاہے گھر پر گھمنڈ ہو اور چاہے اپنی چیزوں پر گھمنڈ ہو، اور چاہے تعلیم پر ہو اور چاہے اپنے ٹیلنٹ پر ہو نا، تو گھمنڈ بڑا ہوتا ہے۔ پر خدا بائبل کہتی ہے خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے، اور انسان کا مقابلہ کرے تو خدا اسے بچا سکتا ہے، لیکن اگر خدا کسی انسان کا مقابلہ کرے تو کون اسے بچا سکتا ہے؟ خدا کے ہاتھ سے کوئی نہیں اسے خدا کے ہاتھ سے بچا سکتا ہے۔ ایک شخص نے لوکا کی انجیل میں لکھا ہوا ہے، ایک شخص یہ کہنے لگا ہے کہ میں اپنی کوٹڑیاں ڈھاؤں گا اور میں بڑی بناؤں گا، اور میں اپنی جان سے کہوں گا اے میری جان کھا پی عیش کر، بڑی مدت کے لیے تیرے پاس ہے سب کچھ موجود ہے۔ اور سنیے کیا ہوا ہے، اگلی آواز اسے کیا آئی ہے؟ اگلی آواز اسے آئی ہے، اے نادان آدمی آج رات تیری جان تجھ سے لے لی جائے گی۔ کیا تیرے اندر گھمنڈ پایا جاتا ہے؟ اور لوسیفر نے اپنا مقام کیوں چھوڑا اور کیوں وہ گرایا گیا؟ اس لیے گرایا گیا اپنے دل میں کہتا تھا کہ اگر میں نہ کچھ کروں گا تو خدا کیا کرے گا؟ خدا کے بارے لکھا ہوا ہے خدا پتھروں سے بھی اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ آپ پڑھیے بائبل میں، جہاں خدا نے انسانوں کو استعمال کیا ہے وہاں خدا نے جانوروں کو بھی اپنے جلال کے لیے استعمال کیا ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے، نبوت کرنا کس کا کام ہے؟ کس کا کام ہے؟ کس کا؟ بھائی نبیوں کا کام ہے نا نبوت کرنا، پر بلعام کی گدھی نبوت کر رہی ہے، گدھی نبوت کر رہی ہے، کیا خدا اسے اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اور گدھی کی زبان خدا نے کھولی، اور گدھی ایک بلعام کو یہ کہہ رہی ہے کہ جس کام کے لیے جا رہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اسرائیل کا خدا اس کام سے منع کرتا ہے، خدا کسی کو بھی استعمال کر لیتا ہے۔ دانے کووں کو استعمال کیا یا نہیں کیا؟ کبھی نہ سوچے کہ میں کچھ کر سکتا ہوں۔ کیا لکھا ہے؟ خدا نے دنیا کے بے وجودوں کو اور نکمبوں کو اور حقیروں کو، بے وجودوں کو خدا نے کیا کیا ہے؟ دولت ایجوکیشن کے اعتبار سے میں ان چیزوں کی مخالفت نہیں کر رہا، یہ چیزیں ہونی چاہیے اپنی جگہ پر اگر خدا آپ کو توفیق دیتا ہے تو صرف یہ سوچئے کہ جو کچھ بھی آپ کو دیا گیا ہے یہ سب خدا نے آپ کو اپنے جلال کے لیے دیا ہے، اور یہ سب کچھ خدا کے جلال کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ استعمال ہو رہے تو اس کے پیچھے خدا کا فضل ہے، خدا کا رحم ہے۔ کیا شان و شوکت ہے اس کی، نام ہی اس کا بڑا خوبصورت ہے، لوسیفر صبح کے روشن ستارے، اور یہ آسمانوں سے نیچے گرایا گیا۔ یہ کیا کہتا ہے؟ میں کہاں چلا جاؤں گا؟ خدا کے تخت سے بھی اوپر، اور جتنا یہ اوپر جانے کا سوچ رہا ہے یہ اتنا ہی زیادہ نیچے آ رہا ہے، اور کلام اسے کہتا ہے کہ تو خدا کی حضوری سے گندگی کی طرح نکال دیا گیا ہے۔ خدا نے تجھے اپنے جلال سے، خدا نے تجھے اپنی حضوری سے، خدا نے تجھے نکال دیا ہے۔ اگر آپ اس کو ان آیات کو ذرا غور سے پڑھیں نا، آپ کو شیطان کے 5 دعوے نظر آئیں گے۔ کتنے دعوے؟ 5۔ اور اگر آپ نئے عہد نامہ پڑھیں، نئے عہد نامے میں
خداوند یسوع مسیح نے بھی بڑے دعوے کیے. اس کے سارے دعوے جو ہیں وہ سارے گھمنڈ اور فخر کے، اور یسوع مسیح کے جتنے بھی دعوے ہیں وہ سارے زندگی دینے والے دعوے ہیں، اور اس کے جتنے بھی دعوے ہیں وہ سارے حقیقت اور سچائی پر مبنی ہیں. سنیے اس کا پہلا دعویٰ کیا تھا. پہلا دعویٰ اس کا یہ ہے کہ میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا. سوچو ابھی یہ کہاں پر ہے؟ ابھی بھی تو یہ آسمان پر ہی، اور یہ سوچتا ہے میں خدا سے بھی اوپر. پھر اس کا دوسرا دعویٰ یہ ہے اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا. پھر اس کا تیسرا جماعت کے پہاڑوں پر بیٹھوں گا، سب سے آگے والی نشست پر میں بیٹھوں گا. پھر اس کا چوتھا میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا. اور اس کا پانچواں میں خدا تعالیٰ کی مانند، میں اس کی مانند ہو جاؤں. یہ 5 دعوے اس نے کیے، اور جب یہ 5 دعوے اس نے کیے نا، اور پھر یہ نیچے گرایا گیا. پھر یہ نیچے گرا. آسمانوں پر اس کا نام ہے صبح کے روشن ستارے. اور جب یہ زمین پر گرایا گیا ہے، پھر سنیے اس کے نام بائبل مقدس کے اندر کیا آئے یا دوسری فرقوں کے ناموں سے پکارا گیا ہے. آپ اس کے بعد اس کا نام بائبل مقدس کے اندر ابلیس بھی پڑے گا. پھر اسے شریر بھی کہا گیا ہے، پھر اسے تاریکی بھی کہا گیا ہے، پھر اسے چور بھی کہا گیا ہے، پھر اسے ہلاکت کا فرزند بھی کہا گیا ہے، پھر اسے ہوا کی حملداری کا حاکم بھی کہا گیا ہے. پھر یسوع مسیح نے بتایا کہ یہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹوں کا باپ ہے. پھر اسے خونی بھی کہا گیا ہے. پھر اسے مکاشفہ کی کتاب میں بھائیوں پر الزام لگانے والا بھی کہا گیا ہے. اور بھی بے شمار نام اس کے بائبل مقدس کے اندر درج ہے. پر یہ گرایا اس لیے گیا، اس نے اپنی برکت اس لیے گوائی کیونکہ یہ اپنے آپ پر فخر کرنے لگا ہے. پالوس نے گلتیوں کی کلیسیا کے 6 باب کے اندر بڑی خوبصورتی سے یہ بتایا ہے. پالوس یہ کہتا ہے خدا نہ کرے کہ میں کسی اور چیز پر فخر کروں سوائے اپنے خداوند یسوع مسیح کی صلیب پر. اور آگے وہ کہتا ہے جس سے دنیا میرے اعتبار سے مصلوب ہوئی اور میں دنیا کے اعتبار سے مصلوب ہوا. وہ کہہ رہا ہے کہ میں کسی اور چیز پر فخر کبھی نہیں کروں گا. اگر فخر کروں گا تو صرف اپنے خداوند یسوع مسیح کی صلیب پر کروں گا. اگر مجھے نجات ملی تو یسوع مسیح کی صلیب کے باعث ملی. اگر میرے گناہ معاف ہوئے تو خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے سبب سے میرے گناہ معاف ہوئے ہیں. میں نے بتایا 7 دعوے یسوع مسیح نے کیے ہیں، اور اناجیل کے اندر یسوع مسیح کے 7 دعووں میں اس کا پہلا دعویٰ یہ ہے جو انہوں نے یوحنا کی انجیل کے 6 باب کے اندر کیا ہے. یسوع مسیح نے کہا کہ زندگی کی روٹی تو ہلاک ہو گئے، اس زندگی کی روٹی تو میں ہوں، اور جو کوئی مجھ میں سے کھائے مر جائے تو بھی وہ زندہ ہے. اور اگر کوئی میرے آنے تک باقی رہے گا تو اس کے بارے انہوں نے یہ کہا ہے ابدالآباد تک وہ کبھی بھی نہ مرے گا. پھر یسوع مسیح کا دوسرا دعویٰ، یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دنیا کا نور تو میں ہوں. اگر کوئی میری پیروی کرے گا، اگر کوئی میرے پیچھے آئے گا تو لکھا وہ کبھی بھی اندھیرے میں نہ چلے گا. پھر یسوع کا تیسرا دعویٰ کہ دروازہ میں ہوں. اگر کوئی
دروازے کے اوپر سے آئے تو اس کے بارے یہ لکھے وہ چور اور وہ ڈاکو ہے، لیکن دروازہ میں ہوں، اگر کوئی مجھ میں سے داخل ہوگا تو وہی نجات پائے گا۔ یسوع مسیح ہمیشہ کی زندگی کا دروازہ ہے، اور بغیر یسوع مسیح کے نجات دنیا میں، اور بغیر یسوع مسیح کے ہمیشہ کی زندگی دنیا میں کوئی اور دے ہی نہیں سکتا ہے۔ یسوع مسیح اس لیے آیا ہے، انہوں نے کہا میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ، کثرت کی زندگی پاؤ۔ پھر اس کا چوتھا دعویٰ، اچھا چرواہا میں ہوں۔ خداوند یسوع مسیح مزدور نہیں، بلکہ خداوند یسوع مسیح کیا ہے؟ اچھے چرواہے۔ انہوں نے یوحنا کی انجیل میں دونوں ڈیٹیلز بتائی، مزدور اور اچھا چرواہا۔ مزدور کیا کرے گا؟ جب وہ بھیڑیے کو آتے ہوئے دیکھے گا تو وہ کیا کرے گا؟ اس کی کوئی تفسیر کرنے کی ضرورت ہی نہیں، صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے جب مزدور بھیڑیے کو آتے ہوئے دیکھے گا تو وہ رکے گا یا بھاگ جائے گا؟ بائبل تو یہ کہہ رہی ہے وہ بھیڑوں کو چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ اور بھاگنے کی وجہ کیا ہے؟ بھاگنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے اسے اپنی جان کی فکر پڑی ہوئی ہے، اور کئی بھیڑیے کے سامنے میں ہلاک نہ ہو جاؤ، بھیڑوں کا ستیہ ناش ہو رہا ہے اور بھیڑیں برباد ہو رہی ہے۔ اگر بھیڑیں تباہ ہو رہی ہے، مزدور کو کوئی فکر ہے یا نہیں؟ اب آپ کی آواز نہیں آئی، مزدور کو فکر ہے یا نہیں؟ مزدور کو کیا فکر ہے؟ کوئی فکر نہیں۔ میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا کہ دنیا میں کس طرح کے مزدور آ چکے ہیں، ٹھیک ہے، پر لوگ بھاگ جاتے ہیں، کئی چلے گئے، کئی چھوڑ گئے، پر سنیے یسوع مسیح نے کہا ہے کہ مزدور کو اپنی فکر ہے، لیکن یاد رکھو اچھا چرواہا تو میں ہوں، اور اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے کیا دیتا ہے؟ اچھا چرواہا اگر بھیڑیا آ جائے، داؤد کی مثال میں یاد دیتا ہوں، جب وہ گیا چاہتی جولیت کو مارنے کے لیے نا، تو اس کا بھائی اسے چھیڑ رہا ہے، کہہ رہا تو یہاں کیوں آیا ہے؟ ہمارا مذاق اڑانے کے لیے یہاں کیوں آیا ہے؟ تجھے کس نے بھیجا ہے؟ داؤد خاموش ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا کہ یہ ہوتا کون ہے جو زندہ خدا کے بارے میں اس طرح بولے؟ کہنے لگا میں اسے ماروں گا، میں اسے ماروں گا۔ آپ داؤد کا زبور 23 پڑھیے، داؤد نے زبور 23 میں یہ کہا ہے خداوند میرا چوپان ہے اور مجھے کبھی کمی نہ ہوگی، وہ میرا چوپان ہے۔ اور میں بتا رہا ہوں داؤد جو اسرائیل کا بادشاہ بنا ہے، اسرائیل کے بادشاہ بننے سے پہلے بھیڑ بکریاں چراتا ہے، بھیڑ بکریوں کو پالتا ہے، رات کے پہروں میں بھیڑوں کی فکر کرتا ہے۔ یہ ہے نا چرواہا، اٹھ کے رات کے پہروں میں۔ آپ حیران ہو جائیں گے جو میں کہنے لگا ہوں، 4 مہینوں کا عرصہ ہو چکا ہے، 4 مہینوں میں رات میں گھر میں کبھی سوئے ہی نہیں، اور میں آتا ہوں صرف چرچ کے اندر، بھائی میٹنگ میں بیٹھا چھت پہ چلا گیا، صبح ہوئی پھر نیچے آ گیا، کچھ دیر دعا میں گزاری۔ وجہ کیا؟ جب یہ رات کو بچتا ہے نا، کئی بار بچے پریشان ہوتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں اس کی آواز میں، انہوں نے کہا بند کرو، میں نے انہیں کہا میں اسے بند نہیں کر سکتا۔ ایک دفعہ میں فیصل آباد میں کسی جگہ پر تھا، رات کو 2:30 بجے مجھے کال آئی، میرے ساتھ جو لیٹے ہوئے سوئے ہوئے تھے وہ اٹھ کے انہوں نے کہا بند کرو اپنا فون۔ میں نے کہا جی میں فون نہیں بند کر سکتا ہوں۔ اس نے دعا کے لیے کہا، میں نے دعا کی، صبح ہوئی، وہ کہنے لگا آپ تو رات کو بھی فون استعمال کرتے ہیں۔ میں نے کہا جس نے مجھے کال کی ہے پتہ نہیں کس پریشانی کے اندر وہ ہے جس کی وجہ سے مجھے اس کی کال اٹینڈ کرنی ہے۔ آگے اب ساتھ نہ لے جاؤ کلام کے لیے،
یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن میں جس نے خدمت کے لیے بلایا ہے اس نے صرف 3 ہی دن کو خدمت کرنے کے لیے نہیں بلایا ہے، اور اس نے صرف 4 گھنٹے خدمت کرنے کے لیے نہیں بلایا ہے، اس نے مکمل طور پر آپ کی خدمت کے لیے بلایا ہے۔ تو میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ یسوع مسیح اچھا چلوا ہے، آپ کے لیے جان دینے والا ہے، آپ کے لیے خون بہانے والا ہے، آپ کے لیے قربان ہونے والا ہے۔ داؤد کے ایک بھائی نے پوچھا، ادھر آدھر، ہم 3 بھائی ساؤل کے سپہ سالار ہیں، جنگ کے اندر ہیں، اور تو کائے کے لیے آیا ہے؟ اور جو تجھے بھیڑ بکریاں دی ہوئی ہیں وہ کہاں پر ہے؟ کہاں چھوڑ کر آیا ہے؟ تیری بھیڑیں کہاں پر ہے؟ کہاں تیری بھیڑ بکریاں ہیں جو باپ نے تجھے دی ہے وہ کہاں پر ہے؟ داؤد نے آگے کیا جواب دیا پتہ کسی؟ داؤد نے آگے یہ جواب دیا کہ جو بھیڑ بکریاں مجھے دی گئی نا، میں اسے کسی نگہبان کے پاس چھوڑ کے آیا۔ مجھے پتا ہے بھیڑوں کے پیچھے بھیڑیا لگا ہوا ہے، اور میں بھیڑوں کو بھیڑیے کے سپرد نہیں کر سکتا ہوں، اور میں کسی نگہبان کے پاس چھوڑ کر آیا ہوں۔ مت سوچو کہ میں بھیڑوں میں لاپرواہی برتا ہوں، مت سوچو کہ مجھے بھیڑوں کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ خدا نے آپ کو بلایا ہے اپنی شوشا کے لیے تھوڑی بلایا ہے، اس نے اس لیے بلایا اس کے گلہ کی حفاظت کی جائے، اور اس سے پہلے کہ بھیڑوں کی عدالت شروع ہو، بھیڑوں کی عدالت سے پہلے کس کی عدالت شروع ہوگی؟ کس کی ہوگی عدالت؟ پطرس نے اپنے خط کے اندر لکھا ہوا ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ خدا بھیڑوں کی عدالت کرے، بھیڑوں کی عدالت کرنے سے پہلے خدا چرواہوں کو اپنی عدالت میں لائے گا، اور وہ چرواہوں سے پوچھے گا کہ جو بھیڑیں تیرے سپرد کی گئی تھی تو نے کس طرح سے ان کی نگہبانی کی ہے، تو نے کس طرح سے ان کی خبرگیری کی ہے، اور تو کس طرح اپنی بھیڑوں کو پالتا رہا ہے۔ داؤد پتہ کیا کرتا تھا؟ زبور 23 تو میرا موضوع نہیں ہے، لیکن وہ زبور 23 میں کہتا ہے کہ اس نے میرے سر پر تیل ملا ہے۔ یہ تیل کس چیز کی علامت ہے؟ یہ تیل روح القدس کی قدرت کی علامت ہے، اور وہ کہہ رہے کہ تیرا مسا مجھ پر ہے اور تیری حضوری مجھ پر ہے۔ اس کی تفسیر سن لے۔ سال میں ایک وقت ایسا آتا تھا، ایک مہینہ ایسا آتا تھا کہ جب بھیڑیں ہری ہری چراگاہیں کھاتی تھی نا، تو ان ہری ہری چراگاہوں میں کیڑے پڑ جاتے تھے، اور وہ گھاس کھانے کے ساتھ ساتھ بھیڑوں کے ناک کے ذریعے کیڑے اندر جاتے تھے، اور کیڑے بھیڑوں کی دماغ میں جاتے ہیں۔ کوئی بھیڑ پہاڑ سے نیچے گرتی ہے، کوئی بھیڑ کھائی کے اندر گرتی ہے، کوئی بھیڑ کہیں اور گرتی ہے۔ تو داؤد کو پتا تھا کہ اب یہ مہینہ جو ہے وہ ہری ہری گھاس میں کیڑے بھی پڑے ہوئے ہیں، اور اگر کوئی بھیڑ کھائے گی اور کیڑے چلے گئے تو وہ بھیڑ مر جائے گی۔ وہ تیل لیتا تھا اور اپنی بھیڑوں کے سینگوں پر تیل اچھی طرح انہیں لگاتا تھا، اور جب وہ اگر کوئی کیڑا ان کے ناک کے ذریعے چلا بھی جاتا تو وہ تیل لگنے سے ان کا دماغ گرم رہتا، اور وہ زور سے چھینک مارتی، اور جتنے کیڑے ان کے دماغ میں ہوتے وہ سارے ناک کے ذریعے گر جاتے، اور جتنی مرضی مشکل آئے اس کی بھیڑ ایک بھی ضائع نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ اپنی بھیڑوں کو تیل لگاتا ہے۔ میرے بہنوں بھائیوں، یاد رکھیے یسوع مسیح ہمارا اچھا چرواہا ہے، جو مجھے اور آپ کو جو ہے اپنے روح القدس کے تیل سے وہ ہمیں مسا کرتا ہے، وہ مسا کرتا ہے۔ اس لیے داؤد ایک زبردست چرواہا ہے، اور داؤد اپنی بھیڑوں کی فکر کرتا ہے۔ جب گیا نا جاتی جلیت کو مارنے کے لیے ساؤل کے آگے، وہ کہنے لگا تو مٹا مارے گا، تو مارے گا؟ کہنے لگا جی ہاں۔ کہنے لگا یار دلیر بہت ہے، پر نا تجربہ کار ہے، دلیر بہت ہے لیکن ہے یہ نا تجربہ کار۔ اب ایسا کر اس کو جنگی لباس پہنایا جائے۔ اسے جنگی لباس پہنایا اور تلوار اس کے ہاتھ میں دے دی۔ اب اس بیچارے کو کیا پتا کہ تلوار کیا چلانی ہے؟ یہ ساری زندگی جنگلوں اور بیابانوں میں باقی
رہا ہے، راہ کے لیے گاتا رہا ہے، راہ کے لیے بجھاتا رہا ہے، اور اس نے وہ یونیفارم پہن کرنا سپاہی کا تھوڑا آگے بڑھا، اسے بڑا عجیب لگا، کیا لگا رکو یار ٹھہرو، آپ یہ سارا سپاہی کا لباس اتار لو، یہ میں نہیں پہن سکتا۔ انہوں نے کہا کیوں بھائی؟ کہنے لگا اس لیے کہ یہ سارا ہتھیار میرا آزمایا ہوا نہیں ہے، میں نے اسے نہیں آزمایا ہے۔ پھر ایک اور بیچ میں آیا ہے، کہنے لگا داؤد تو کس طرح اسے مارتا ہے؟ اور وہ میری بھیڑ کو پکڑتا ہے۔ پتہ کیا کرتا ہوں میں؟ اس شیر کو، اس ریچھ کو میں دیکھتا ہوں وہ گیا کہاں، اور داؤد کہتا ہے میں اس کے پیچھے بھاگتا ہوں، کہتا ہے پیچھے بھاگ، اور میں اس کے پاس جاتا ہوں اور شیر کا راستہ روکتا ہوں، اس کا منہ کھولتا ہوں، اور اپنی بھیڑ کو میں شیر کے منہ سے نکال کر میں لے آتا ہوں، اور اگر کوئی ریچھ میری بھیڑ کو لے جائے میں پیچھے جاتا ہوں، اپنی بھیڑ کو چھڑاتا ہوں، اپنی بھیڑ کو نکالتا ہوں، اور میں سوچتا ہوں کہ داؤد جو ہے اپنی بھیڑ کے لیے شیر سے لڑ رہا ہے، اپنی بھیڑ کے لیے ریچھ سے لڑ رہا ہے، اپنی بھیڑ کے لیے بھیڑیے سے لڑ رہا ہے، اور داؤد سے بڑا چرواہا باپ کا بیٹا یسوع مسیح ہے، جو موت سے لڑا ہے، جو ابلیس سے لڑا ہے، جو تاریکی سے لڑا ہے، جو شیطان سے لڑا ہے، جو بدوؤں سے لڑا ہے۔ داؤد اپنی بھیڑ کو چھڑا کر لایا ہے، اور یسوع مسیح نے اپنی بھیڑ کے لیے اپنی جان دی ہے، اور تیسرے دن وہ پھر مردوں میں سے جی اٹھا ہے، پھر جی اٹھا ہے۔ کہنے لگا میں مصلوب نہیں ہوں، میں چرواہا ہوں، خدا نے چرواہے کا دل مجھے دیا ہے، خدا نے مجھے خدمت بخشی ہے، اور وہ کہتا ہے میں جاؤں گا پیچھے اور اپنی بھیڑ کو چھڑا کر لاؤں گا۔ آپ نے لوکا کی انجیل میں یہ تفسیریں پڑھی ہوگی کہ خداوند 100 بھیڑیں ہوں تو وہ ایک کھو جائے، آرام سے بیٹھے گا، آرام سے بیٹھے گا، آرام سے نہیں بیٹھے گا، وہ 99 بھیڑوں کو چھوڑ کر ایک کے پیچھے جائے گا، ڈھونڈے گا، تلاش کرے گا۔ یہ ایک الگ کریکٹر ہے جس پر میں روشنی نہیں ڈالنا چاہ رہا۔ کئی بار چرواہے جاتے ہیں بھیڑوں کے پاس، ہاتھ جوڑتے، چھڈو بہن جی، چھڈو بھائی جی، معاف کرو، آجو خدا دے کار، آجو غلطیاں معاف کرو۔ تو بھیڑ کو آگے چاہیے چرواہے کی ماننا یا نہیں؟ ماننی چاہیے۔ کئی بھیڑے کہتے نا جی نا، اب ہم نے ضد پکڑ لیے، اور اب کچھ بھی ہو جائے نا، اب ہم نے دوبارہ واپس وہاں پر نہیں آنا۔ تو اگر چرواہے نے جا کے کہا اور بھیڑ نہ آئے تو سمجھیے چرواہا خدا کی حضوری میں اب بے الزام ٹھہرا ہے۔ وہ کہہ سکتا ہے کہ میں گیا تھا، میں نے کہا تھا، میں خادموں کو لے کر گیا تھا، میں بہنوں کو لے کر گیا تھا، مگر اس نے آنا ہی نہیں چاہا، اب وہ بے الزام ہے۔ اور یسوع مسیح نے کہا میں ایک بھیڑ کے پیچھے جاتا ہوں، اگر وہ کھوئی ہوئی ہے میں اس کی تلاش کروں گا، میں اس کے پیچھے جاؤں گا، میں اسے ڈھونڈوں گا، اگر وہ مجھے مل جائے میں اسے اپنے کاندھے پر اٹھا لاؤں گا، اور کیا مناؤں گا؟ والد خوشی مناؤں گا۔ اور کیوں خوشی منائے گا؟ اس لیے کہ میری بھیڑ جو ہے وہ کھو گئی تھی، اب وہ مجھ کو مل گئی ہے۔ یاد رکھیے مسیح نے بڑے وعدے کیے ہیں، بڑے دعوے کیے ہیں، اور دنیا میں دعوے کرنے والے بڑے آئے، ان کے مرنے کے بعد ان کے دعوے مر گئے، مٹ گئے، اور یسوع مسیح نے جو دعوے کیے ہیں اس کے دعوے سچے ہیں، اور اس کے دعوے زندگی دینے والے، اس کے دعوے ہیں۔ اس نے کہا چرواہا کون ہے؟ میں چرواہا ہوں۔ اور اس نے 4 مرتبہ یوحنا کی انجیل کے 10ویں باب سے 10ویں آیت سے 7ویں آیت تک 4 مرتبہ یسوع مسیح نے یہ لفظ استعمال کیا کہ میں اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں۔ ایک کتاب میں پڑھا
جب بھیڑوں کا جھنڈ جا رہا ہوتا ہے تو بھیڑیا کسی درخت کے پیچھے چھپ کر نہ دیکھتا ہے، وہ دیکھتے ہیں ساری بھیڑیں ہی بھیڑیں جا رہی ہیں، اور اگر ان بھیڑوں کے بیچ میں ان کا چرواہا نہ ہو تو پھر وہ بھیڑیا شیر بن جاتا ہے اور پھر وہ جمپ کرتا ہے بھیڑوں کے جھنڈ کے اندر۔ کئی بھیڑیں نیچے گرتی، ہلاک ہوتی، کئی زخمی ہوتی، کئی کچھ ہوتی ہیں، اور وہ اس لیے دلیر ہوا ہے کیونکہ ان بھیڑوں کا چرواہا ان کے آگے ہے ہی نہیں۔ لیکن اگر بھیڑیں جا رہی ہیں، ان کا چرواہا ان کے آگے ہے، تو آپ کو پتہ چرواہے کے ہاتھ میں کیا ہوتی ہے؟ ایک لاٹھی۔ اور زبور 23 میں بھی داؤد کہتا ہے تیرے آسا اور تیری لاٹھی سے مجھے، وہ دیکھ رہی ہے بھیڑ کے میرے چرواہا کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، اور آپ کو پتہ وہ لاٹھی اختیار کی علامت ہے۔ اور اگر کوئی بھیڑیا آئے اور وہ دیکھے کہ چرواہا کے ہاتھ میں لاٹھی ہے اور جو کچھ بھی وہ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، پھر وہ وہیں پر دب جاتا ہے، وہیں پر بیٹھ جاتا ہے، اور وہ ڈر جاتا ہے کہ اس بھیڑ کے چرواہے کے ہاتھ کے اندر لاٹھی ہے، اور لاٹھی اختیار اور اتھارٹی کی علامت ہے۔ وہ 4 بار یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بھیڑوں کے لیے میں اپنی جان دے گا۔ یسوع مسیح چرواہا ہے۔ پھر آگے بڑھتے ہوئے 14ویں باب میں یوحنا کی انجیل میں راہ، حق اور زندگی تو میں ہوں۔ وہ راہ بھی ہے جس کے بارے امثال میں لکھا ہے راہیں بہت ساری ایسی ہیں جو دیکھنے میں اچھی اور بھلی معلوم ہوتی ہیں، پر اس کے انتہا میں موت ہے۔ ہر راستہ زندگی کو نہیں جاتا ہے، کا حقیقی درخت میں ہوں۔ اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہے تو جو چاہو وہ سب تمہارے لیے ہو جائے گا۔ پھر یسوع مسیح نے یہ بھی کہا ہے اس سے پہلے کہ ابراہیم پیدا ہو، انہوں نے کہا میں ابراہیم سے میں پہلے ہوں۔ انہوں نے کہا تیری عمر تو ابھی 50 برس کی بھی نہیں ہوئی اور تو یہ کہتا ہے کہ میں ابراہیم سے پہلے۔ یسوع مسیح نے یہ بھی ان سے کہا کہ ابراہیم میرا دن دیکھنے کی امید پر تھا اور اس نے مجھے کیا کیا؟ دیکھا۔ ابراہیم نے یسوع کو دیکھا ہے۔ اگر آپ کبھی پڑھیں نا پرانے عہد نامہ میں بھی کہ یسوع مسیح پیدا ہونے سے پہلے کہاں کہاں پر نظر آیا ہے، آپ کو بے شمار حوالے جات ایسے نظر آئیں گے جہاں پر آپ کو پتہ چلے گا کہ خداوند یسوع مسیح اپنے پیدا ہونے سے پہلے بھی اپنے لوگوں کو ملتا رہا ہے، اپنے لوگوں کو نظر آتا رہا ہے۔ جیسے میں نے بتایا ہے کہ اس سے پہلے کہ یسوع مسیح نے کہا ابراہیم پیدا ہو، اور اگر آپ پیدائش کی کتاب میں پڑھیں آپ کو پتہ چلے گا ابراہیم کے ڈیرے میں یسوع آیا تھا ابراہیم کو برکت دینے کے لیے۔ اگر آپ دانیل کی کتاب میں پڑھیے اور 3 لوگوں کو آگ کی بھٹی کے اندر ڈالا گیا ہے، ایک
کتاب کا پہلا باب پڑھے 4 جانداروں کا ذکر ہے. پھر 4 جانداروں میں ایک تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور جس کی شکل آدم ذات کی مانند ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے 4 جاندار تو تخت سے نیچے، اور یہ جو تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے جس کی شکل آدم ذات کی طرح ہے، اور جو تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے آدم ذات کی مانند، یہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے. اور بھی کئی جگہوں پر یسوع نظر آیا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح کے دعوے، میں نے ابلیس کے نام بتائے نا، کیا کیا اسے کہا گیا ہے. کتابوں میں آیا کہ خداوند یسوع مسیح کو بائبل کے اندر کتنے ناموں سے پکارا گیا ہے؟ 99 ناموں سے خداوند یسوع مسیح کو پکارا گیا ہے. اور اگر آپ مکاشفہ کی کتاب پڑھیں تو 7 کلیسیاؤں کو جو پیغام دیا گیا، 7 کلیسیاؤں کو الگ الگ ٹائٹل دے کر یسوع مسیح کو متعارف کروایا گیا ہے. اور یسوع کے کئی ناموں میں ایک نام یسوع مسیح کا آمین بھی ہے جو مکاشفہ کی کتاب ہے. میں 99 نام تو نہیں، صرف چند نام جو بائبل مقدس میں خداوند یسوع مسیح کے لیے استعمال ہوئے. ابن آدم یسوع مسیح کو کہا گیا ہے، اچھا چرواہا اسے کہا گیا ہے، اسرائیل کی تسلی اسے کہا گیا ہے، اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے بھی اسے کہا گیا ہے، اور اسے بہتر عہد کا ضامن بھی اسے کہا گیا ہے، اور اسے پوشیدہ من بھی کہا گیا ہے، اور اسے چنا ہوا قیمتی پتھر بھی کہا گیا ہے. اور بدروئے یسوع مسیح کے سامنے چلا چلا کر یہ کہتی تھی کہ تو خدا کا قدوس ہے، تو خدا کا قدوس ہے، اور اسے داؤد کی اصل اور داؤد کی نسل بھی اسے کہا گیا. دونوں میں موازنہ کیجیے. وہ کہہ رہے ہیں میں اوپر جاؤں گا، وہ نیچے آیا ہے. اور یسوع مسیح یہ کہتا ہے اگر کوئی مجھ پر ایمان لائے مر جائے تو بھی وہ ہمیشہ زندہ رہے گا. خداوند اس کلام سے ہم سب کو برکت دے.